سہا عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ، سہا ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے اور جانشین تھے۔ وہ خود بھی بہت بڑے محدث تھے اور ان کے شاگرد بھی وقت کے اکابرین میں سے بنے تھے۔ اللہ رب العزت نے ان سے دین کا بہت زیادہ کام لیا۔ ایک وقت تھا جب پاک و ہند میں ان کا فتویٰ چلا کرتا تھا۔ دلی کے جامع مسجد سے کچھ ہی کلومیٹر کی دوری پر ان کا مدرسہ اور گھر تھا۔ انہوں نے اپنے گھر میں ایک مسجد بنائی ہوئی تھی جسے مسجد بیت کہتے تھے۔ پڑھنے پڑھانے کی مصروفیت کی وجہ سے وہ اکثر نمازیں وہیں پڑھا کرتے تھے، مگر جمعہ مبارک کی نماز جامع مسجد میں جا کر پڑھتے تھے۔ ان کے مریدین ان کی زیارت کے لیے تڑپتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت زیادہ حسن و جمال عطا فرمایا تھا۔ ان کا چہرہ ایسا منور تھا کہ لوگ دیکھنے کے لیے آتے تھے۔ البتہ جب جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے آتے تھے اس وقت لوگ ان کا دیدار کرتے تھے۔ ان کے ایک خادم کا نام فصیح الدین تھا۔ وہ حضرت کو جمعہ پڑھانے کے لیے جایا کرتا تھا۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ جب حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جمعہ پڑھنے بازار جاتے تو بازار سے گزرتے ہوئے اپنے سر پر گھونگھٹ کی طرح رومال ڈال لیتے تھے۔ اب دیکھنے والوں کو چہرہ بھی نظر نہیں آتا تھا۔ لوگ ان کے خادم کو کہتے کہ جی ہم تو دیدار سے بھی محروم ہو جاتے ہیں۔ خادم اگر پرانے ہوں تو پھر بھی کبھی کبھی بے تکلف بھی ہو جاتی ہے۔ لہٰذا ایک دن فصیح الدین نے موقع پا کر عرض کیا، حضرت سارا ہفتہ لوگ ویسے ہی انتظار میں رہتے ہیں اور جب آپ جمعے کے لیے جاتے ہیں تو چہرے پر رومال ڈال کر ان کو دیدار سے محروم کر دیتے ہیں۔ حضرت بھی چل رہے تھے اور وہ بھی ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ جب اس نے بات کی تو حضرت شاہ صاحب نے اپنا رومال اتار کر فصیح الدین کے سر پر رکھ دیا۔ وہ تھوڑی سی دیر بعد چکر کھا کر گر گیا۔ لوگوں نے اسے زمین سے اٹھایا اور جب ہوش آیا تو پوچھنے والوں نے پوچھا کہ جی آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ وہ کہنے لگا، جیسے ہی شاہ صاحب نے اپنا رومال میرے سر پر ڈالا تو مجھے بھرے بازار کے اندر انسان تو کم نظر آئے لیکن کتے بلی اور خنزیر زیادہ چلتے نظر آئے۔ ان کے اندر کی شکلیں اس کو کسف کی صورت میں نظر آ گئیں۔ یہ تو اللہ رب العزت کا کرم اور احسان ہے کہ اس پروردگار نے گناہوں میں بدبو نہیں بنائی، جس کی وجہ سے آج ہم آرام سے محفل میں بیٹھ کر زندگی گزارتے ہیں۔